وفوق كل ذي علم عليم۔ جنت کے پھل اور میوے جنت والوں کو نعمت کے طور پر اور لذت حاصل کرنے کے لیے پھل بھی دیے جائیں گے اور میوے بھی دیے جائیں گے۔ قرآن شریف میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ صاد میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہ ان باغوں میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور وہاں بہت میوے اور پینے کی چیزیں منگائیں گے۔ اسی طرح سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے وہاں میوے ہیں اور جو کچھ طلب کریں وہ سب ہے، یعنی ہر قسم کے میوے ان کے لیے موجود ہوں گے اور لذت و خواہش کی چیزیں میں جو کچھ بھی وہ طلب کریں گے وہ سب حاصل کر دیا جائے گا۔ سورہ واقعہ میں میوے کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، اور یہ جو اصحاب الیمین ہے نا، انہیں کثیر میوے دیے جائیں گے، یہ کثیر میووں میں ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے، نہ ہی کوئی روک ٹوک ہوگی کہ بھئی اتنا نہیں کھا سکتے اتنا نہیں کھا سکتے۔ اچھا، پھر سورہ دہر میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور وہاں پر یہ حالت ہوگی کہ ان پر سائے جھکے ہوئے ہوں گے اور جنت کے پھل ان کے اختیار میں دے دیے جائیں گے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا کا مطلب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنتی حضرات جنت کے پھل کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے گویا ہر حالت میں کھائیں گے۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے اور یہ الترغیب والترہیب میں امام منذری نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب کوئی جنتی پھل لینا چاہے گا تو پھل اس کے قریب آ جائے گا اور ٹہنی سے اس طرح لٹک آئے گا کہ گویا وہ سننے والا فرما بردار ہے۔ جنتی کھڑا ہوگا تو پھل اس کے ساتھ اوپر کو اٹھ جائیں گے اور اگر بیٹھے یا لیٹے گا تو اس کے ساتھ ساتھ چلے آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحب معالم التنزیل وجن الجنتین دان کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنت میں پھل کا درخت اللہ کے دوستوں یعنی جنتیوں کے قریب خود آ جائے گا، چاہیں گے تو کھڑے ہو کر پھل توڑ لیں گے اور چاہیں گے تو بیٹھے ہی بیٹھے لے لیں گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنتیوں کے ہاتھ نہ دوری کی وجہ سے پھلوں سے محروم ہوں گے نہ کانٹوں کی وجہ سے، کیونکہ درخت خود قریب آ جائیں گے اور کانٹے دار بھی نہ ہوں گے۔ لا يرد ایدیہم عنہا بعد ولا شوک، قرآن شریف میں جنتی کھجوروں، انگوروں، اناروں، کیلوں اور بیروں کا ذکر تو نام لے کر وارد ہوا ہے اور ان کے علاوہ بے انتہا پھلوں کی قسمیں ہوں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی میٹھا اور کھٹا پھل ایسا نہیں جو جنت میں نہ ہو، حتیٰ کہ حنظل وہ بھی ہوگا۔ یعنی حنظل جو ہے وہ ایک ایسا پھل ہوتا ہے جو بہت کڑوا ہوتا ہے، سخت کڑوا پھل ہوتا ہے، مگر وہ وہاں پر میٹھا ہوگا، وہاں کڑوا نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے یہ ذکر البغوی ہے، انہوں نے یہ کتاب ہے ذکر البغوی، یہ اس میں تفسیر سورہ رحمان کے ضمن میں یہ بات آئی ہے۔ اچھا، سورہ محمد میں ارشاد ہوتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، یعنی ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیں ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں اس بات کی کہ ان کے لیے بہشتیں ہیں اور جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب بھی کوئی پھل ان بہشتوں میں سے ان کو کھانے کو ملے گا تو ہر بار کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو مل چکا ہے۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کے پاس شکل و صورت میں ملتے جلتے پھل لائے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے ہاں وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
صاحب بیان قرآن لکھتے ہیں کہ اکثر لطف کے واسطے ایسا ہوگا کہ دونوں بار کے پھلوں کی صورت ایک سی ہوگی، جس سے وہ یوں سمجھیں گے کہ یہ پہلی قسم کا ہی پھل ہے، مگر کھانے میں مزہ دوسرا ہوگا، جس سے ان کا سرور اور بڑھ جائے گا۔ مفسر ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ سے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ جنتی حضرات پھل کی صورت دیکھ کر کہیں گے کہ یہ پھل تو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، لیکن جب اس کو کھائیں گے تو معلوم ہوگا کہ صرف شکل و صورت میں مشابہت ہے اور مزہ کچھ اور ہی ہے۔ مشکات شریف میں باب صلاۃ الخسوف میں بحوالہ بخاری و مسلم نقل کیا گیا ہے کہ حضور کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا، آپ نے گرہن کی نماز پڑھائی جو بہت لمبی نماز تھی، جب آپ نے سلام پھیرا تو سورج صاف ہو گیا، سلام کے بعد فرمایا کہ بلا شبہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، کسی کے مرنے جینے کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں ہوتا، بس جب تم چاند سورج کا گرہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی اسی جگہ کھڑے کھڑے کچھ لینا چاہا، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ گئے، یہ کیا بات تھی؟ حضور نے جواب میں فرمایا کہ میں یہیں کھڑے کھڑے جنت دیکھ رہا تھا، لہٰذا میں نے اس میں سے ایک خوشہ لینے کا ارادہ کیا، اور اگر میں ایک خوشہ لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اس میں سے کھاتے رہتے۔ اس حدیث سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جنت کے پھل کتنے بڑے ہوں گے، اور جو چیز جنت کی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، ختم کبھی بھی نہیں ہوگی، اسی لیے لوگ اس کو جتنا استعمال کرتے رہیں گے وہ پھر پہلی جیسی ہو جائے گی، اسی لیے کہا کہ جب تک دنیا باقی رہے گی تم کھاتے رہتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے جنت پیش کی گئی تو میں نے تم کو دکھانے کے لیے انگوروں کا ایک خوشہ لینا چاہا، بس خدا کی حکمت ایسی ہوئی کہ میرے اور خوشے کے درمیان آڑ لگا دی گئی، لہٰذا میں نہ لے سکا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، جنت کے انگور کے ایک دانے کا رس کس قدر ہوگا؟ فرمایا کہ تیری والدہ نے سب سے بڑا ڈول جو کبھی چمڑا کاٹ کر بنایا ہو اس کو ذہن میں لا کر غور کر لے، یعنی ایک دانے سے بہت بڑا ڈول بھر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو الترغیب میں روایت کیا گیا ہے، اور اس کو ابی یعلا نے باسناد حسن روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحزیل رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شام میں یا عمان میں تھے، آپس میں جنت کا ذکر ہونے لگا تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ بلا شبہ جنت کے انگوروں میں سے ایک انگور اتنا بڑا ہے جتنا دور یہاں سے صنعا شہر ہے۔ اس حدیث کو الترغیب و الترہیب میں روایت کیا گیا ہے اور اس کے راوی ابن ابی دنیا ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جنت کی کھجوروں کی لمبائی 12 ہاتھ ہے اور ان میں گھٹلی نہیں ہے۔ اس کو بھی الترغیب و ترہیب میں امام منذری نے روایت کیا ہے، اور یہ روایت کیا ہے ابن ابی دنیا سے۔ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں ایک صحابی آئے جو دیہات کے رہنے والے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قرآن میں اللہ نے ایک ایسے درخت کے متعلق جو تکلیف دینے والا ہے یہ خبر دی ہے کہ وہ جنت میں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ انہوں نے عرض کیا بیری کا درخت ہے، جس کا سورہ واقعہ میں ذکر ہے، کیونکہ بیری کے درخت میں کانٹے ہوتے ہیں اس لیے تکلیف دیتا ہے اور پھل توڑنے میں زحمت ہوتی ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فی صدر مخدود یعنی بغیر کانٹوں کی بیریاں نہیں فرمایا، بلا شبہ ان بیریوں سے ایسے پھل نکلتے ہیں جن کے پھل کے پھٹ جانے سے 72 رنگ کے کھانے نکل پڑتے ہیں، ایک رنگ دوسرے کے مشابہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو بھی ابن ابی دنیا نے باسناد حسن کے ساتھ روایت کیا ہے فی الترغیب والترہیب میں۔ مفسر ابن کثیر سورہ رعد کی آیت اکولھا دائم وظلھا کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جنت میں میوے اور کھانے پینے کی چیزیں ہمیشہ رہیں گی، نہ ختم ہوں گی نہ فنا ہوں گی۔ پھر ایک روایت بحوالہ امام طبرانی کے نقل کی ہے کہ جب کوئی جنتی جنت سے پھل لے گا تو اس کی جگہ دوسرا پھل لگ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ، یہ تو جنت کے پھل اور میووں کا بیان ہے، اور جنت میں کتنی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ عز و جل سے ہماری یہ التجا ہے، یہ درخواست ہے، یہ دعا ہے کہ باری تعالی ہم گناہگاروں کو جنت میں داخل فرما اور ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ إنما يخشى الله